السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈرامہ سیر ارطغرل جو ہے ڈرامہ ارطغرل جو ہے وہ ترکی پروڈکشن ہے، جس میں ترکس نے جہاد کے حوالے سے یا مظلوم کے حوالے سے جو کاوشی ہیں، جو اپنے ہیروز ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بنایا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی اتنی زیادہ دھوم ہے اور لوگ اس کو اتنا بوسٹ اپ کر رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، ہر کسی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس ڈرامے کو دیکھیں۔ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ اب تو اس کا نام کیا ہے، ہالی بالی ووڈ کی بینڈ بج چکی ہوئی ہے اس ڈرامے کی وجہ سے، اس ہیروز کی وجہ سے۔ تو لہٰذا میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی پہ بھی بنانے جا رہے ہیں اور وہ اپنی روایات، اسلامی روایات کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو سلطنت عثمانیہ، ملک مائی شگرد کیسے ہو تم، بڑے ذہین تھے تم جب مجھ سے پڑھتے تھے ٹیوشن۔ اچھا، تو سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے جو تھا بہت عروج رہا ترکوں کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں، اور کیسے ڈاؤن فال ہوا اور کیسے انہوں نے سلنڈر کی اور کیسے ایک پری پلان طریقے سے ایک حکومت پروان چڑھی، وہ ایک علیحدہ سے ایشو ہے۔ تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ سب سے پہلے جو میرا مدعا ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں دیکھا جائے تو جہاد ہے کیا چیز، جہاد کا کنسیپٹ ہے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں احمد کھوکھر کیسے ہو، ٹھیک ہو، آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، بھائی کیسے ہیں، امید ہے آپ سب خوش ہو گئے، آپ کی ایکٹیویٹی میں فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں۔ تو پہلی بات ہے، جہاد کا کنسیپٹ ہے کیا، واٹ از جہاد۔ رومن اور ایران سلطنت تھی، ٹھیک ہے، اس کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کی چند تعداد نے روم اور ایران کے ساتھ ٹکرا گئیں، اور وہ بادشاہ جو ہر وقت عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، رعایا سے جگہ ٹیکس وصول کرتے تھے اور اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے انسانیت کی تذلیل کے، اور لوگ اتنے خدا سے مایوس ہو چکے ہوئے تھے کہ ان کو اپنا وجود بھی باعث ندامت ٹھہرتا تھا کہ اگر ہم پیدا ہوئے تو اس خطے میں کیوں ہوئے جہاں پہ غلامی کے طوق ہیں، جہاں پہ اجارہ داریوں، جہاں پہ کہیں بھی سکون میسر نہیں ہے، اور خدا تو کہیں دیکھنے میں بھی نظر نہیں آتا، اور وہ لوگ اپنی مجبوریوں اور اپنی پیدائشی غلامی کو ہی اپنا مقدر سمجھ بیٹھے۔ ایسے میں مسلمان مجاہدین نے، اصحاب رسول نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد نے متکبر شخصیات کو پہلے تو سچائی کی راہ کی طرف دعوت دی، جیسا کہ ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے، پھر بعد میں ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ جذبہ ایمانی کے ساتھ ٹکرا گئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی فتح نصیب ہوئی اور حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ اور یہی نہیں، فتوحات کے بعد کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم دائرہ اسلام میں آنے کے لیے کلمہ پڑھ لو، بلکہ ایک ایسا نظام حکومت اور معاشی نظام متعارف کروایا گیا جس میں لوگوں کو اس کی اجرت ایسی ملتی تھی کہ ان کی غلامیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم اچھا سوچ سکتے ہیں، ہمارے ذہنوں نے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو غلامی کے طوق ہمارے ذہنوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے جب اسلام کا نظامی انصاف دیکھا کہ اور نظامی مساوات دیکھا کہ بادشاہ وقت اور عام لوگ بھی نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بادشاہ وقت بھی جو ہے وہ اپنے جو ایسے کام جس پہ کبھی سوچا بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے کام جس پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، بادشاہ وقت سے پوچھ ہوگی، حکمران وقت سے پوچھ ہوگی، ان سے پوچھ ہوتی تھی، اور جوابدہ ہوتے تھے رایا کے سامنے، رایا کے فلاحی منصوبوں کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، اور معاشرتی اور معاشی نظام کے حوالے سے، ہر اس پہلو سے جس سے معاشرت کا ریاست کا ڈائریکٹ تعلق تھا۔ مگر بدقسمتی کی بات، لوگوں نے جہاد کو بھی اس سے، نوید بٹ صاحب کیسے ہیں،
کیسا ہوٹل آپ کا چل رہا ہے. بدقسمتی کی بات لوگوں نے جہاد کو اور سوچی سمجھی مغربی سازشوں کے تحت جہاد کو دہشت گردی سے اس لیے منسوخ کیا گیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ایسے افراد جو اپنی من چاہی طریقے سے دنیا کا نظام چلانا چاہتے ہیں وہ اس سے متنفر ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ہی لوگ تیار کیے جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے تھے اور وہ ان کو پیسوں سے خریدا گیا اور ان سے دہشت گردی کروائی گئی تاکہ اسلام میں یہ جہاد کے خلاف نفرت پھیل سکے اور یہ کہا جا سکے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، جبکہ مسلمان دہشت گرد نہیں تھے. یہ ایک پری پلان طریقے سے مسلمانوں کو دہشت گرد ریپرزینٹ کیا گیا تاکہ جہاد کا خاتمہ ہو جائے. ایسے لوگ جو خدا کے نظام کا خاتمہ چاہتے تھے، اپنی من چاہی تبلیغ چاہتے تھے، اپنی من چاہی حکومت چاہتے تھے، انہوں نے ایک پری پلان طریقے سے اس نظام کے خاتمے کے لیے بہت پاپڑ بیلے. اور دنیا میں آج جس تہانے پہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج 17 مئی 2020 ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سابقہ ادوار میں کس طرح مسلمانوں کو دہشت گردی سے منسوخ کیا گیا، کیسے مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، کیسے مسلمانوں کو کے میں دہشت گرد پیدا کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے گئے، اور کیسے مسلمان میں فرقہ واریت کی آگ پیدا کی گئی تاکہ مسلمان کبھی بھی ایک امت واحد کی طرح ایک رسی میں نہ پرو دیے جائیں اور کہیں بھی ان میں اتنی اسٹرینتھ نہ ہو کہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں اور بالآخر معاشرے میں ایک انصاف بھرا معاشرہ تشکیل نہ دے دیں. تو لہٰذا انہوں نے اس طرح مختلف طریقے سے جال بچھائے گئے. ایسے لوگ جن کو غدار تو پیدا کرنا کہیں بھی ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ خواہش نفس بھی ہے اور انسان کی اپنے ذاتی ایجنڈے بھی ہوتے ہیں. اگر جو لوگ اپنے ذاتی ایجنڈوں خواہش نفس کو چھوڑ کے خدا کے احکامات کے سامنے سلنڈر کر لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے. ایسے ہی لوگ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے. اور ایسے لوگ جو اپنی خواہش نفس کا شکار ہو جاتے ہیں تو نہ تو وہ معاشرے میں اچھے شہری اور اچھے مسلمان یا اچھے انسان نظر آتے ہیں، بلکہ وہ شیطانی قوتوں کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے دہشت گردی کی ایکٹیویٹی بھی نظر آتے ہیں. کبھی وہ اپنے معاشرے میں دہشت گردی کرتے نظر آتے ہیں، کبھی وہ عالمی سطح پہ دنیا کا امن خراب نظر آتے ہیں. تو وہ طاغوتی طاقتیں جنہوں نے جہاد کے خاتمے کے لیے پلاننگ کی، سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کی تھنکنگ فلسفی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خلافی اقدار سے دور کرنے کے لیے بے معنی طریقے سے فرقہ واریت کا ایجاد کروا دیا اور پھر بے معنی بحثوں میں امت مسلمہ چلی گئی اور امت مسلمہ کا اتحاد ٹوٹ گیا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان سچ نہیں بولتا، ظلم کا راستہ نہیں روکتا. اسلام دو چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، پہلے اپنی اصلاح، دوسرا نظام عدل کے لیے جہاد کرنا یا انصاف پہ مبنی معاشرہ تشکیل دینا. یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں. انڈیویجول کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی. تو نظام عدل ہوگا تو اصلاح ہوگی، اس سے پہلے انسان کی خود سے اصلاح ہونی چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی پھر معاشرے میں تباہی ہوگی اور اسی طرح غیر حکمرانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح کہ آج امریکہ اپنی من مانی کرتا نظر آتا ہے، کبھی رشیا اپنی من مانی کرتا نظر آتا ہے، تو کبھی مودی اپنی من مانی کرتا نظر آتا ہے. امت مسلمہ بھیڑ بکریوں کی طرح امت مسلمہ کے حکمران اور امت مسلمہ کے مجاہدین جو نظر نہیں آتے جہاد کے خاتمے کی وجہ سے ان کو حق دیا جاتا ہے. اب یہ تو جہاد کے متعلق میں بتا رہا تھا، وہ تو سارے میں نے کرائٹیریاز آپ کو بتا دیے کہ جہاد کا کیسے خاتمہ کیا گیا، مسلمانوں کو کیسے ڈسٹرب کیا گیا. فکری لحاظ سے مسلمان بیسک جو کتاب ہدایت نور ہے اس کے احکامات کو ماننے سے قاصر ہو گیا اور ان بحثوں میں الجھ گیا اور ایسے دین سے اضافے کر دی گئے جس کو خلاف مسلمان جھوٹ تو بولتا ہے. ان اضافوں کا کیا اثر ہوا کہ مسلمان جھوٹ تو بول سکتا ہے مگر وہ جو اضافہ اس کے خلاف بات کرے گا تو پھر معاشرے میں قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے ایسے شروع ہوں گے جیسے زمانہ جہالیت میں. مسلمان یہ علماء دین نے جو توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمڑ دیے اس کا بھی یہ اثر ہے. پھر مسلمان قتل و غارت تو اگرچہ یہ جو بات گناہ میں گنوانے جا رہا ہوں اس کی اسلام کنٹراڈکٹ کرتا ہے اور اس کو ایسے کو کفر کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور اس کو ایسے جبکہ مسلمان کی ڈیفینیشن زبان و ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو. تو لہٰذا قتل کو تو مسلمان کر سکتے ہیں مگر جو مذہبی والے سے جو اضافے کیے ہوئے اس کے متعلق نہیں بول سکتے. اگر اس کے متعلق بولے گا تو پھر وہ بہت زیادہ سسٹم اور تکرار ہو جائے گی. لہٰذا قتل کیا عام مظلوموں کا قتل، معاشرے میں اپنے مفادات کے لیے قتل، رشتہ داروں کا قتل، ہمسایوں کا قتل، اس طرح سیاستدان قتل کرواتے ہیں دوسرے تیسرے قتل، جبکہ جہاد کے لیے یہ سب
کی بیٹھ جاتی ہیں کہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی، کیونکہ سسٹم میں جو خرابیاں وہ میں نے پہلے سے بتا دی، اور جبکہ یہ خواہش نفس کا شکار ہو کے اپنے مفادات کے لیے یہ کرتے ہیں، اور غیر جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمان لوٹ تو سکتے ہیں، جبکہ علماء دین نے گناہ کے پرمڑ دیے ہوئے ہیں توبہ کے نام پہ، لہٰذا لوٹ لو، قتل کر لو، کسی کے عزت کے ساتھ کھیل جو، کسی کی عزت نفس کی تذلیل کر دو، چاہے معاشرے میں لاقانونیت پیدا کر دو، دیری راج ہو جائے تو میرا بخش دے گا، یہ علماء دین کا فتویٰ ہے، اور یہ اسی وجہ سے حکمران امت مسلمہ کے تفرق اس کا نام کیا ہے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مثال معاشرہ نہیں دے سکتے، جبکہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو علماء دین ہیں جنہوں نے فرقہ واریت کے بازار گرم کیے ہوئے ان کو بھی کیسے خوش کرنا ہے، جبکہ وہ فرقہ واریت کرنے والے وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ لہٰذا کیونکہ ہمیں پرمٹ مل جاتا ہے فرقہ واریت کی اور اپنے فرقہ کا پرچار کی کرنے کے لیے، تو لہٰذا ہمیں فلاں سیاستدان اچھا ہے، فلاں سیاستدان اچھا ہے، فلاں اس طرح سیاستدانوں کی علماء دین کے ساتھ مل کر سیاست چلتی ہے، اور علماء دین کا سیاستدانوں کے ساتھ فرقہ چلتا ہے۔ تو یہ امت مسلمان بس دستور گمراہی میں رہتی ہے، اور کہیں بھی اچھائی نظر نہیں آتی، اور ایسے میں وہ مسلمان جو کہیں پہ بھی ظلم کا شکار ہے وہ بد دستور امت مسلمہ کے مجاہدین کی طرف دیکھتے ہیں جو معاشرے میں نظر نہیں آتے۔ ایسے میں وہ غیر مسلم جو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، جہاں کا نظام معاشرت مثالی نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ اچھائی کے طالب ہیں مگر وہاں پہ اچھائی اس لیے نہیں مل پا رہی کہ وہاں کا نظام معاشرت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے نظام سے باغی نظر آتے ہیں مغرب والے، اور وہ مشرقی نظام کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں، یہی نہیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک بے تکے سے اضافے کیے ہوئے نظامات کے حوالے سے، رسم و رواج کے حوالے سے۔ شبان کوسا صاحب بہت مہربانی، تھینک یو فار ویونگ۔ تو وہ اس کا نام کیا ہے، وہ اپنے ہی نظام کے خلاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاکستانی کو پولیس کے نظام سے شکایات ہوں گی، عدالتی نظام سے شکایات ہوں گی، آپ کو لوگوں کے رویوں سے بہت زیادہ شکایات ہوں گی، آپ کو مذہبی علماء دین سے بہت زیادہ شکایات ہوں گی، آپ کو اپنے سیاستدانوں سے بہت زیادہ شکایت ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، سننا کو اور دین کو بخوبی سمجھنے والے ہیں، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ متنفر ہیں، تو وہ لوگ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اسلام اس لیے جہاد کا کنسیپٹ دیتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں یا مسلم امہ کے وہ لوگ کمزور مسلمان جو کہیں پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں، یا وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے معاشرتی نظام سے متفق نہیں ہیں، وہاں پہ جارہ دڑی ہیں، ایجنڈے سیٹ کیے جا رہے ہیں، یا وہاں کا معاشی وہاں کا نظام حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر مرد مجاہد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کے وہاں کے لوگوں کو ایک نوید سنائے تاکہ ان کی دنیا و آخرت ٹھیک ہو سکے، کیونکہ ہر کسی کا عقیدہ ہے کہ ہر کسی نے فوت ہونا ہے، اور اس عقیدے کے بیسک کے تحت بنیاد کے تحت ہر ایک کی بنیادی جو ضروریات ہیں زندگی ہیں، جو انسان کا اخلاقی حوالے سے یا معاشی حوالے سے نظامی سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر وہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کا معاشرتی نظام، جو معاشرے کا نظام ہے جسٹس کا، وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے انسانیت کو ان اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اصول و ضوابط کے ہیں جو انسان کو انسانیت کے مقام پہ فائز کرتے ہیں اور ایک اچھا انسان بناتے ہیں اور مسلمان بناتے ہیں۔ اور اسلام ایک حقیقت ہے، اور اس سے جو بھی پڑھے جائے گا وہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے گا، اور مسلمان جو ہے وہ پوری قوم کے لیے ایک خوشخبری والے ہوتے ہیں جو سچائی کی باتوں کی خبری سناتے ہیں اور ڈراتے ہیں ان احکامات سے جو معاشرے کی تذلیل کا باعث ہو یا انسانیت کی تذلیل کا باعث ہو یا ان کے لیے آخری منزل کے حوالے سے پشیمانی کا باعث ہو۔ آج پھر یہ چیزیں، اب یہ ساری چیزیں میں نے بتائی، آج مرد مومن کا جو کردار نظر نہیں آتا، اس وجہ سے کہ آج بحث و مباحث جاری ہیں، جبکہ ہم وہ تمام شیطانی و صافہ میں پائے جانے کے باوجود ہم خود کو مسلمان تصور کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اسی چیز کو علامہ محمد اقبال نے کہا کہ یہ خوش فہمی یا خود فریبی یا خدا فریبی۔ تو طیب رجب اردگان جو ہے وہ باطل کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دماغ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امریکہ کی پالیسیز کے خلاف جانے کی بات کرتے ہیں، مگر خود کو مجبور بھی تصور کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنے جارحانہ اعزام کیے، تو
इंडेक्स डाउनलोड कर दिया गया, क्योंकि तमाम जो भी कारोबार के हवाले से था ना उनको डिस्टर्ब कर दिया गया, और तुर्की को मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि मगरबी निज़ाम लोगों को अपने शिकंजे में कस के रखता है ताकि हर मुसलमान मुल्क उसके सामने झुका रहे। जैसा कि सदाम को अमेरिका ने इस्तेमाल किया, पहले उसे कुवैत पे हमला करवाया, फिर सऊदी अरब को धमकी दिलवा दी, ईरान के साथ मुसलसल जंग लगवा दी सदाम की, और बाद में अकेला करके उसको फारग कर दिया, और भारत के साथ भी उसके तल्लुकात इस्तेमाल करवाए सर हैं सर। तो लिहाजा वो अकेला करके मार दिया गया सर, बस ख़त्म हो। तो फिर वो उसका नाम क्या है, वो उसको अकेला करके फार कर दिया। अब अमेरिका चाचा मामा मान के सऊदी अरब का बैठ गया, और सऊदी अरब के कुएँ और हर चीज़ पे काबज़ हुए, वो हर जगह पे अपने मुफादत समेट रहा है, और हर जगह पे अपनी ज़्यादातरी कायम है, और सऊदी अरब ने परमिट दिए हुए हैं उसको पूरी दुनिया में जुल्म के। अब मोदी को भी सिविल वार दे दिया गया, तो लिहाजा तैयब उर्दगान इस वाले से उनके इत्तेहाद ना होने के लिए अपने आप को बेबस तस्वर करता है। तो अभी जो ये ड्रामे का कंसेप्ट चल रहा था, तो अभी फ़िलहाल तो हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस ड्रामों से पहले उम्मत मुसलमान इत्तेहाद की तरफ जाए तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा होगा इन ड्रामों का। वैसे ये एक हम इंटरटेनमेंट के तौर पे तो हम अपने हीरोज़ को लेंगे, मगर प्रैक्टिकली अपनी पर्सनैलिटी में अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे जब तक हमारी उम्मत मुसलमान में इत्तेहाद ना हो, इंसाफ ना हो, और मुआशरे में वाकई हकीकी मायनों में अगर हम चाहते हैं कि हम इस्लाम के हकीकी मायनों में पैरोकार बन जाए, तो उसके लिए हमें तअस्सुब से कभी खात्मा करना होगा। तो इस्लाम जो है मजलूमों पे कभी भी उसका नाम क्या है, तलवार नहीं उठाता। इवन जब जंग जीत जाती है तो उसमें कमज़ोरों पे, औरतों पे और सिलेंडर करने वालों पे इस्लाम मना करता है कि इनको आपने नहीं करना। और जंग की सूरत में तो फिर ज़ाहिर है मुखालिफ कुत्तों को गिराना होता है, और फिर इंसान की फतह से इंसान हमकिनार होता है ना। तो ये तमाम चीज़ें अब मगरब ने एक प्लान करके दहशतगर्द का, जैसे मैंने पहले भी जो बयान किया, उसमें ये इस तरह का मुसलमान को ऐसा मैनेज किया कि वो ट्रैक हो गए, और वो वाकई अपनी मंजिल से हट गए, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में जुल्म ज़्यादतियाँ नजर आती हैं। अमेरिका की बजाय अगर क्या ही अच्छा होता, मुसलमान अगर इस्लाम और कुरान को समझते हुए पूरी दुनिया में मुसलमानों को लीड करते, उनके मुसलमानों को लीड करते, और गैर मुसलमानों को भी अच्छी राह दिखाते, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा होती हैं, और वो हकीकी सच्चाई और फितरत से रोशनास होते हैं। मगर अफसोस ऐसा ना हो सका, और यूँ पूरी दुनिया में खराबियाँ नज़र आती हैं, पूरी दुनिया में खराबियाँ नज़र आती हैं। ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमन कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान, और आज का ये कुरान ख़ुद अपने उसाफ़े से, अखलाक से और अपनी ताकतों से नाशना होने की वजह से बददस्तूर गहराई में नज़र आता है, जिसकी वजह से ताकतवर शख्सियत ज़ालिम लोग इजारादारी करते नज़र आते हैं, और यूँ मुआशरे में शैतानियत परवान चढ़ती है, और जो हो रहा है फिर वैसे ही होता है, और बेबसियाँ हर जगह पे डेरे डाल लेती हैं, और हम कहते हैं कि सब अच्छा है। अभी जवाद अहमद का प्रोग्राम चल रहा था, जवाद अहमद एक प्रोग्राम में कह रहे थे जनाब ये नहीं दिखाना चाहिए अमन। अमन कहाँ पे है जवाद अहमद? तुम अगर एक जगह पे महफूज हो, एक जगह पे म्यूज़िकल बैंड प्रोग्राम कर लेते हो, और तुम समझते हो कि अमन है, पूरी दुनिया में देखो आग लगी हुई है, रोहिंग्या में, कश्मीर में, शाम में, और वहाँ पे और आस्ता आस्ता वो आग बढ़ रही है, उसके बादल आपके साथ के पास आ रहे हैं, और अभी तुम्हें अमन नज़र आ रहा है। तुम्हारी सोच इतनी लो माइंडेड होगी कि हक़ाइक़ से परी होगी। मुझे हैरत होती है कि पार्टी का, सियासी पार्टी का सरबराह इस तरह की बातें करे, मुझे हैरत होती है। तो लिहाजा अप्रिशिएट PTV जो ये ड्रामा दिखा रहा है, और इस्लामी रवायात के मतलब लोगों को बता रहा है, और हमें भी इस ड्रामे को देखते हुए उलमा दीन जो सिर्फ तबलीग को ही समझ लेते हैं कि ये दीन है, सहाबा की तरह मैदान अमल में उतरना इनको भी नसीब हो जाए, और इनको भी समझ आ जाए कि कारी जो है ना वो कारी कुरान को बर्दाश्त नहीं करता, और मुआशरे के मिसाली बनाने की कतार अदा करता है, ना कि टेप रिकॉर्डर की तरह गुफ्तगू कर लेना। तो लिहाजा कुरान की तलीमात किरदार में नज़र आती है, और मुआशरे में मिसाली निज़ाम बना के नज़र भी आनी चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपना खोया हुआ तशख़्ख़ुस जो है वो हासिल कर सकें। तो वरना फिर अल्लामा इकबाल तो बहुत देर पहले कह गए थे, बुझी क्या अंधेर है मुसलमान नहीं रहा करे। और आखिरी बात एक और मैं बता दूँ,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے احکامات سے روگردانی کرو گے تو پھر دشمن مسلط کر دو گے، ادھر بھی موت ادھر بھی موت۔ تو پھر جہاد سے تو انسان کی زندگی میں محفوظ رہتی ہے، کیونکہ جو دشمنوں کی سانسیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چند ویسے بھی انسان روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، بیماریوں سے مرتے ہیں، روز موت ہوتی ہے۔ جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا موت کا طریقہ دیا وہ تو ہے ہی، تو کیوں نہ انسان ایک بلند مقاصد کے لیے اپنے آپ کو سرو کرے، تاکہ چند لوگوں کو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی جائیں تو پھر کئی صدیوں تک جنگیں نہیں ہوتی، اور کئی دنیا میں جو قتل اللہ متناہی، جو قتل و غارت شیطان صفت شخصیات کرواتی ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بالآخر مثالی نظام حکومت قائم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ کتنی بڑی سلطنت ہے، اور جہاں پہ سلطنت قائم ہوئی وہاں پہ امن ہو گیا۔ وہی رومن اور ایران کے امپرائر اور دوسری تیسری سلطنتیں جہاں پہ روز قتل و غارت ہوتی تھی، یا مختلف جگہ پہ جہاں پہ جتنی اسلامی نے جہاں پہ سلطنت بننے سے پہلے ہوتا تھا، جب وہاں جہاں پہ اسلامی سلطنت بنی وہاں پہ کتنا سکون ہو گیا، مزید قتل و غارت کے سلسلے رک گئے، اور دنیا کو ایک دھچکا لگا ہے، ایک طاقت اٹھنے جا رہی ہے، اور وہ مظلوم ظلم کو برداشت نہیں کرتی اور مظلوم کا سہارا بن کے ابھرتی ہے، جہاں پہ کہیں بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، اور ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ تو لہٰذا جہاد حقیقت میں ایک واقعی زندگی ہے انسانوں کی، قوموں کی، اور اعلیٰ معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ تو لہٰذا جو یہ سوچتے ہیں کہ جہاد کرنے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، کرنے والے کی یا قوموں کے نوجوان کم ہو جاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو موت ہے وہ کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے جو بیان تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ اگر کسی کو موت، دنیا کے بزرگوں کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ موت اگر میدان جنگ میں آنی ہوتی تو خالد بن ولید شہید ہوتے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ جہاد کرنے والا انسان فوت ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔